رحمان کریم اللہ ذکر و اذکار اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بانیان اشرا محرم الحرام معاونین مخلصین دی توفیقات خیر اضافہ فرما۔ جتنے حاضرین بیٹھے ان سب دے دلی نیک مقاصد پورے فرما۔ کریم اللہ مقروضہ دے قرضے ادا فرما۔ حاجت مندہ دی حاجت روائی فرما۔ تنگ دستہ دی تنگ دستیاں دور فرما۔ ماہ محرم الحرام آخری مراحل پاسے روا دوا ہے۔ کریم اللہ جڑے 2 دن باقی رہ گئے اس ماہ محرم تو فیوز و برکات اور روحانیت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنی وشیان حیدر کرار محبان علی و بطول اور عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام بڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ دعا دی قبولیت دی خاطر جتے جتے بیٹیو سارے صلوات بلند آواز ناچے۔ تھوڑا جا قریب نہ ہو جائیے جی، تھوڑا قریب نظر مانا بھائی مادی جی، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ صلوات بلند آواز ناچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بلند آواز ناچے۔ اپنی بساط و توفیق دے مطابق اپنا جتنا طاقت ہے اس سے مطابق کوشش کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے روشنی وچ صحیح معنی وچ آل مصطفیٰ دا مشن اور سیرت آل مصطفیٰ اور ماہ محرم الحرام دا مقصد میں گزارش کراں۔ الحمدللہ پیار محبت فرما رہے، اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ گزارش کر رہے ہیں کہ رحمان دے عظیم نمائندے سرکار امام حسین علیہ السلام دھرتی کربلا تے اپنا کو نیا دین بنانا ان گئے، اس رحمان دے دین دی حفاظت واسطے گئے۔ تھوڑی جی ہمت کرے سوچی، جڑا دین رحمان بنایا مصطفیٰ پہنچایا، وہ پہنچے اسلام نو سرکار امام حسین میدان کربلا بچان گئے۔ میں پھر دوبارہ گزارش کردہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا دین نواں تجویز کرن نہیں گئے، جڑے قانون الہی ہائی اس سے دی پاسداری بھائی جن اس سے دی حفاظت واسطے سرکار امام حسین بادشاہ دھرتی کربلا تے گئے۔ جے سارے میرے نہ لڑو تے جس حسین بادشاہ دا خدا شکریہ ادا کرے، جس مولا حسین دا انبیاء شکریہ ادا کرن۔ جب حسین بادشاہ محسن کائنات ہو کے اللہ دے دین تبدیلی نہیں کر سکدا، اسی خاکی خطاکار گناہگار ہو کے اس رحمان دے دین تبدیلی کی میں پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا سن اپنے حال تے رحم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سن اپنے حال تے غور کرنا چاہیے۔ جیسا دین ہے اگر دین نو حلال نو حرام تبدیل حاکم وقت نہ کردہ اور حرام نو حلال تبدیل نہ کردہ، کدے سرکار امام حسین بادشاہ مدینہ نہ چھوڑ دے۔ امام حسین بادشاہ نے دھرتی کربلا تے ویکھیا اللہ دی حلال نو حرام کر دے جا رہے ہیں، حرام نو حلال کر دے جا رہے ہیں، حق نو باطل کر دے جا رہے ہیں، باطل نو حق جدو تبدیلی ویکھیے اس سرکار امام حسین بادشاہ فرمائے نا بھائی یزید میں حسین ابن علی حاضر ہے۔ کیوں؟ یہی مسجد نبوی تھی، مصطفیٰ کا سر سجدے میں تھا، تو جب میں پوچھتے رسول پہ آتا ہوں اللہ اور مصطفیٰ میرا اتنا احترام کر رہے ہیں، آج اللہ کے دین پہ اگر آنچ آئے تو میں حسین اولاد کے سمیت حاضر ہوں۔ آباد و شاد رہو جی۔ میری اولاد تو کٹ سکتی ہے، میری اولاد تو کٹ سکتی ہے، مگر اللہ کے دین میں میں آنچ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین میں میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا جو حلال ہے۔ اور سرکار امام حسین بادشاہ کا خطبہ بھی یہ ہے، جتنے حکومت کر رہے ہیں کر رہا، میں تخت و تاج واسطے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، میں تخت و تاج واسطے مکے نہیں پہنچیا، میں تخت و تاج واسطے کربلا دی دھرتی سے نہیں آیا۔ تخت و تاج تو یہ حکومت تو ہماری لونڈی ہے،
ہم نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، یہ تخت و تاج ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم فقط رحمان کے دین کے نمائندے بن کے آئے ہیں۔ تھوڑے سبحان اللہ کو بھائی، اللہ دے دین دے نمائندے بن کے آئے ہیں۔ جتھے بھی اللہ دا دین تبدیل ہون دی کسے کوشش کی تھی، میں حسین ابن علی اولاد لے کے دربار بازار حتیٰ کہ شہادت والے میدان آ کے پترن قربان کر کے اعلان کر دے ساں حسین مولا کی موجودگی میں کوئی اللہ کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ڈھیر سارے افکار ایسے، حسین بادشاہ تھے، نواں ایک میدان، ایسے لوگ ہیں کہ یہ نواں دین نافذ، میں کہ خبردار کدی نہ نافذ کیا بھائی، نبی نواں دین نافذ، جو نبی حلال کر کے دکھایا، رحمان آکھے نبی بولو یہ حرام ہے، جو نبی حلال آکھے رحمان آکھے نبی بولو یہ حلال ہے۔ نماز واجب ہے تو رحمان حکم دیتا ہے، پیغمبر ایک پیغام دیتا ہے، اس سے منزل نو سامنے رکھ کے کائنات نبی آکھے آل حسین منی و انا من الحسین، سارے بولو تو جملہ دیما، کائنات نبی 50 سال پہلے مولا حسین علیہ السلام دی پوری زندگی تے مہر لا رہے لوگوں، یاد رکھنا میری وفات و شہادت 11 ہجری 61 ہجری حسین بادشاہ کی شہادت ہوگی، درمیان 50 سال پہلے نانا نواز سے دی پوری زندگی دی گارنٹی دے رہا ہے، میں 11 ہجری جا رہا، 61 ہجری جو حسین کرے گا، اگر میں نبی ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو حسین ابن علی کر رہے ہیں۔ آباد و شاد رہو، مہربانی جی، بہت شکریہ، زندگی دراز ہو رہے یہ دا مطلب اللہ اکبر، ہو آباد و شاد رہو۔ میں کل جتھے بات پہنچائی آئی، میرا دل جو جڑا میسج میں چھوڑیا آئی، میں آکھے سرکار امام حسین بادشاہ دو خطبہ ایک جھلک ہوئے، جو کہ 9 دی رات ہے، کل 9 دا دن ہے، رفتہ رفتہ جڑے قیمتی موتی ہیں میرے دل میں جناب دی خدمت عالیہ پیش کرا۔ سرکار امام حسین بادشاہ نے ذرا فضائل دی شکل تھوڑی حقیقت اپنے اذہان تک پہنچانی چاہیے۔ بھائی مادی جی، سرکار امام حسین بادشاہ نے جڑا اعلان کیتا نا دھرتی کربلا تھی، 71 لاشاں اٹھا کے اپنی شہادت قریب ہے، اس فرمان معصوم نو سمجھو کیا گہرائی ہے اور کیا کمال ہے فرمان امام حسین علیہ السلام۔ امام فرما حال میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ پتران دی شہادت تو پہلے اعلان نہیں کیتا، شاید 9 لاکھ آکے پتر بچان واسطے اعلان کر رہے ہیں، بولو تو صحیح ہے۔ سرکار امام حسین بادشاہ پتران دی اللہ شاہ جا کے تے اکل یکو تنہا سر تو پیرہ تک شبیر زخمین اعلان کر کے آدھن ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ یہ حال میں ناصر ینصرنا ہے کوئی؟ ناصرن ینصرنا، یہ ینصرو فعل مضارع استعمال ہویا، سرکار امام پورا قرآن عربی چے بابا، ینصرنا فعل مضارع استعمال ہوئے، نوجوان اس جملے نے پرکھو اپنے دامن چ رکھو تے ڈیرے چڑھے سی فکر گزارش کر رہے ہیں۔ ینصرنا دا معنی ہوندہ ہے کون ہے جو میری مدد کرتا ہے یا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ بولو تو صحیح یار، کون ہے جو میری مدد کرتا ہے، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ یہ دا مطلب ہے جیڑا آج اس حسینے تے ہاتھ رکھ کے ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ تھوڑا جائے انسان غور کرے تو امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک ہر محب علی نو کربلا اپنے نال شمار کر لیا جے، سارے بولو بھائی، حسین بادشاہ نے ہر محب علی و بطول نو اپنے نال کربلا شامل کر لیا ہے۔ آج بھی ہم اگر مقصد حسین کو زندہ کرتے ہیں تو پہچانو آج نہیں، ہم کربلا مولا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آباد و شاد رہو جی، بہت شکریہ۔ یعنی آج بھی ایسی قبلہ نظر صاحب، آج بھی ایسی شبیر علیہ السلام دے نال جناب حبیب ابن مظاہر دے نال کھڑے، شرط ہے کہ مقصد شبیر علیہ السلام پورا کیا جائے۔
ایک ہے شبیر علیہ السلام دا سجدہ، نیاز مولا، ایک ہے شبیر علیہ السلام دا سجدہ، میں بھائی جان انجی اشرا پڑھے، ایک ہے شبیر علیہ السلام دا سجدہ، ایک ہے گردن تے خنجر، چیزہ دو ہیں، ایک سجدہ ایک خنجر۔ شبیر کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ خنجر اٹھا لو اب بھی تیری جنت کا دامن ہو۔ میں کچھ آخر ہیں جی آباد و شاد رہو۔ یہ خنجر اٹھا لو آج بھی تیری جنت کا دامن ہو۔ تھلے سجدہ شبیرہ کہ یا نصورنا، جو قیامت تک میرے کیے ہوئے سجدے کی لاج رکھے گا، ایسے سمجھو وہ سہاوے نہیں، وہ کربلا میں کھڑا ہے، وہ کربلا میں کھڑا ہے۔ مقصد شبیر علیہ السلام اگر زندہ رکھے، سان خنجر نظر آیا ہے، اسا شبیر علیہ السلام دے دکھ پڑے، سجدہ نظر کیوں نہیں آیا؟ پریشان ہو گئے ہو؟ جتنے خنجر سامنے ہے سجدہ سامنے کیوں؟ خنجر یاد رکھے، سجدہ بھول گئے۔ تو اڈے مزاید مخالفت نہیں میں بات کر رہا، میں گزارش پہ کرتا ہے، میں پورا اشرا میں کسے بندے نو راضی نہیں کیتا، قرآن دی قسم میں 14 دی خوشنودی دی خاطر بیان کیتا ہے۔ بندہ سارا ملک نادار ہو جائے، ڈیرے چچے پرواہ کوئی نہیں، اگر وہ دی ذات راضی ہو جائے، میری دنیا بھی کامیاب ہے، میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ادا دیکھو بندے تبلیغ سن دے نہیں سن دے، اثر ہے، سن دے بھائی جان کو کرنا والا ہوئے۔ میں کل مجلس فرادہ پڑھی مدرسے چٹھے، یہ جنہیں گلہ کر رہے تو سخت کی تھی، پورا امام بارگاہ فل آئی۔ میں تقریر کر کے مین روڈ تے نہیں آیا، تو پچھوں ٹیلی فون مدثر صاحب دا ہے جی، میرے کزن ہیں ثاقب صاحب انگلینڈ ہوں دے، وہ پہنے بابے رہنا کھو اگلا محرم پڑھ دیں، کی سمجھ دے پہو؟ اے رزق رحمان دے ہاتھ چھے، اے رزق آل مصطفیٰ دے ہاتھ چھے۔ خدا دی قسم اگر 14 بندہ راضی کرے، اس بندے دی اس سے بات مولا میرے کائنات نے نہج البلاغہ ارشاد فرمایا، یا اللہ جس نے تمہیں کھو دیا اس نے کیا پایا ہے؟ صدقے بھائی، جس نے تمہیں کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تمہیں پا لیا اس نے کیا کھویا ہے؟ صدقے حیدری رحمان یا علی علیہ السلام، رحمان نو اپنا بڑا، رحمان نو اپنا بڑا۔ میں شیعانی علی ہوں، میں شیعانی علی ہوں۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوندی، محبت دو طرفہ ہوندی۔ ان سیر سٹ گئے ہو، میں ساری زندگی ہے کہ میں حیدر قرار کا شیعہ مجھے ولی سے بڑی محبت ہے، مولا میرے کائنات سے بڑا پیار ہے، تو مولا علی ایک باری بھی نہ کہ میں نے پیار نہیں۔ تبدیلی تے پیدا کر، جیڑا رحمان دے آنکھیں لگدا ہے او دیاں بھی دو اکھاں، جیڑا نہیں لگدا او دیاں بھی دو اکھاں۔ میں سیدوں کے اپیل کردہ 9 دی رات ہے، 8 دن گزر گیا ہے، سیدہ بہن برادہ زوارہ میں اعلان پہ کردہ تے تیرے اگے اپیل پہ کردہ، اس عارضی زندگی اپنے آپ ایسا بنا لے اللہ دی بھری عدالت جنہ دی ولایت دا دعوے داریں، اللہ دی عدالت جو آکھن پیچھے ہٹو یہ ہمارا ہے۔ آباد و شاد رہا جی، جنہاں اول مصطفیٰ قبول کر لیں، کوشش کر ایسا عمل ہوئے آل مصطفیٰ قبول کریں۔ خنجر یاد ہے، سجدہ یاد کیوں نہیں؟ سیدہ دا تعلق مسجد نال، خنجر سن دے 50 لاکھ 10 دن دا دے رہے ہو، جتے سیدہ دی گل آئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ٹائم ہی کوئی نہیں،
تکڑے ہو یار، بندہ پارے کے ڈنگا سیدھا ہو لیتا ہے جی صحت ٹھیک ہے، رحمان دی خوشنودی دی خاطر مسلح دے نہیں ہونا تو پانچ ٹائم نماز شروع کر، زمانے دی ورزش تو اے نماز عظیم ہے، خدا دی قسم جدہ رکوع سجدہ قیام و قعود کر سے تیری پیشانی زمین تے جائے دی، رحمان بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، آل مصطفیٰ بھی راضی اور جگ جہان بھی راضی، خدا دی قسم تیرا ضمیر بھی زندہ ہو جائے گا جب نماز پڑھ کے پیچھے ہٹو گے۔ اس نے سرکار امام حسین بادشاہ دی زیارت وارثہ پڑھ کے اے آدم کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے نوح کے وارث، یاد رکھنا آج بھی ہم تیرے مقصد پہ عمل کر رہے ہیں۔ مقصد شبیر علیہ السلام رحمان دی خوشنودی پر جس ملک 20 روپے دے گلاس نلکے نال سنگلی بدی ہوئے، تھوڑے چہرے ٹھیک نے تواڈے، اتنے کی تسی توقع رکھ سکتے ہو جتنے 20 روپے دا گلاس محفوظ نہیں۔ اے نلکے ماشاءاللہ نہرت لگے پائے نا، اسی بھی روز میں گزرنے تو میں جناب اپنی یہ رعایا نہ کھیا ہے اپنے عملے بھائی نمبر 1 نیسلے نلکے دا پانی جڑا نہر تے لگی ہوندا، وہ ایک دن ویکھی تے جناب الحمدللہ 11 نلکے لگے نا، دوسرے دن ویکھی دے وہ چوندیاں تھیں کوئی نہیں، وہ نہ تے اٹھ گئی ہیں، کسے دا ہاتھی پہ گئے نا، واہ بھائی واہ، یہ جس نے یہ معیار پتہ نہیں بھئی یہ پانی کسے پینے تے ثواب ہے اور دعا دے سی، وہ ہاتھیاں لا کے لے جانے جڑا ہاتھیاں چوری لے کے لے جو دی بلا جانے میں بلا کیا ہے، آل محمد کا مقام کیا ہے، خدا دی قسم پائی جی میں حیران پریشان ہاں 20 روپے دا گلاس محفوظ نہیں۔ وہ ساڑھے 52 نگر ایک بندہ آ گیا جو نمہ ٹائم پیس لوائے جناب، تو راتوں رات جناب کوئی پائے گیا وہ لا کے، وہ بندے کٹھے ہونا کہ تو ہو سکے میں ہی لایا ہے، وہ سکے کیڈی چبل ماری ہو سکے گھر تو آڈا کہ اللہ دے، اللہ دے گھر چو میں لیا، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، یعنی مقصد ہے جھوٹ سے بھی دلائل، جھوٹ سے بھی دلائل۔ ایک بندہ بھرے میدان چاہتا ہے میں دلائل دیتا ہوں، یزید بھی تو انسان تھا نا، وہ دلائل دے دا جی، جھوٹ سے بھی دلائل دے دا، لیکن حق حق ہے، کمال کمال ہے، خدا دی قسم دھرتی کربلا تے سرکار امام حسین علیہ السلام نے دھرتی کربلا تے 6 گھنٹے، اور میں اتھے بھی تھوڑا جزار اتھو بندہ آؤندہ ہوئے پیا، اگو بندہ جا رہے ہیں، کالے کپڑے پا کے بندہ آ رہے ہیں، بھائی جن اس پوچھے کتھے جا رہے ہو سکے مجلس حسین علیہ السلام تے جا رہے ہیں، حالانکہ اتھے مجلس خدا دا بھی ذکر ہے، مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے، قرآن دا بھی ذکر ہے، تورات دا بھی ذکر ہے، انجیل دا بھی ذکر ہے، مگر کسے بندے نے کیا میں مجلس خدا تے جا رہے ہیں، بولو تو صحیح بھائی، میں مجلس نبوت تے جا رہا ہوں، میں مجلس رسالت تے جا رہا ہوں، میں مجلس قرآن تے جا رہا ہوں، ہر کسی دا مرشد کو جواب میں مجلس حسین ابن علی تے جا رہا ہوں، اجے بھی تیرے پتہ نہیں لگا، تیرے جواب تو تیرے معیار بلند نہیں ہویا۔ مجلس حسین کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے، کربلا میں 6 گھنٹے شبیر نے محنت اتنی کی تھی ہے، خدا نے بھی اپنا بنا لیا ہے، مصطفیٰ نے بھی اپنا بنا لیا۔ اللہم صلی اللہ، اس بندے دی بات غور نال، چلو جی بات سامنے آگے، کورٹیاں گلہ نہیں ہوں دیا، او رحمان کان کے قریب ہو کے، میں اردو تو نہیں تقریر شروع کر لے ہیں رڑی میری، بسم اللہ جی، رحمان بندے کے کان کے قریب ہو کے بات سنتا ہے، سارے سمجھو تو میں ایسا نفسیاتی جملہ دے ماں، مگر ہر کان کے قریب ہو کے بات نہیں سنتا، اس کان کے قریب ہوتا ہے جو اذن اللہ کا نوکر ہوتا ہے، اے صدقے بھائی آباد و شاد رہو جی، جو اذن اللہ کا حیدر قرار کا نوکر، جو کان حیدر قرار کا نوکر ہو، آگے ٹرو بھائی، جو زبان حیدر قرار کی نوکر ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی،
جو عقل آل محمد کی نوکر ہے وہ کبھی حسد اور چغل خوری نہیں کرے گی. کسی بات بھیڑ نہ چسے. یہ دا مطلب سار تو پیرت اس بات ہے کہ بھی کسی مجلس جا کے آقا خمینی رہبری انقلاب نے انہاں کہ پورے پنڈے تبلیغ نہ کرو. فقط سر تو پیرا تک اپنے قادت تبلیغ کر. اثر تو لینا چاہیے دا ہی بھائی بجائے اس کہ ہو سکتا ہے میں نے سواوے والے نہ ہی مننا مگر میں اپنے قادت تبلیغ کر سکنا. میرے تو لاکے سارے جتنے بیٹھے ہیں کسی تو 5 فٹ قادے 5.5 6 اپنے قادت تبلیغ ہو جائے تو میں نے چاہ کہ منٹ لگ دے انقلاب پورے ملک کے چاہ جاندے. یا حسین ابن علی علیہ السلام. بسم اللہ. یا حسین جی جی ہاں بے شک. یہ ہون بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ محمد و آل محمد. درود پاک بلند آواز نال جی.
ایک مرتبہ سارے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی رحمان دی ہر ہو شے عبادت جس دی نسبت عظیم ہو جائے۔ پورے دین اسلام دے اندر شاعر اللہ دے اندر ایک مرکزی نقطہ ہے نسبت۔ جتنی نسبت عظیم اتنی عبادت عظیم۔ یہ جڑا دین اللہ نے پسند ہے، رحمان جاندہ ہی کہ بندے اپنے اپنے دین بنان دے، مگر میں نے کسی دا کوئی دین پسند نہیں، میں نے وہی دین پسند ہے جدی نسبت توحید علیہ پاسے ہو جائے۔ اور اس واسطے میرے ویرو بکرا مناوے چ دمبا ذبح ہویا، اتھے سہاوے دمبا لاؤ۔ قرآن فرمایا دمبے دا بھی احترام واجب، دمبے میں جے گل جے رسی اس رسی دا بھی احترام واجب۔ بولو تو صحیح میں گل ٹھیک کر رہا، یہ دا مطلب دمبا سہاوے دا احترام واجب، رسی گل وچ احترام واجب۔ وجہ صرف یہی کہ دمبا لے کے ادھی نسبت منالے پاسے ہو گئی ہے۔ جدی نسبت عظیم ہو جائے پھر وہ سہاوے دا نہیں، نسبت عظیم ہے او دا احترام بھی رحمان دی عبادت ہو جائے دے۔ تھوڑا جگہ کل 9 پرسوں 10 سے یقیناً شبیہ ذوالجناب برآمد، ڈھیر سارے لوگ بندے اترا ویکھو جی تو سہاوے دے ڈیرے چٹھے تا گھوڑا ہے جی، او تو لے کے آگئے جی یا حسین بھائی ٹھیک ہے۔ اگر گھوڑے تے اعتراض ہے تے منڈی چوائے دمبے تے اعتراض کیوں نہیں؟ اسی گھوڑا بے شک اتھو لے یہ غسل دے کے اتے چادر پا کے ان عام نہیں، نسبت عظیم ہو گئی ہے۔ یہ دا مطلب دمبے دا احترام ہے، نسبت کربلا ہے، گھوڑے دا احترام ہے، نسبت کربلا ہو گئی ہے۔ منا نسبت ہوندی جائے وہ بھی قابل احترام ہو جائے دا، جس جانور دی نسبت کربلا ہوندی جائے وہ بھی قابل احترام ہو جائے گا۔ اور قرآن پکار کہتا ہے شاعر اللہ کا احترام کرو تاکہ تمہارے قلوب میں تقوی پیدا ہو۔ شاعر اللہ، شبیہات شاعر اللہ، جھولے تازیے شاعر اللہ، اے نسبت عظیم ہے۔ ہر گھر تے سرکار عباس لمدار دا علم پاک لگی ہے۔ جے ہمت کرو تو میں جملہ دے ماں خدا پرسو جی چیلیاں والا سٹیشن الحمدللہ تواڈی دعا دے صدقے اتنا ماشاءاللہ 500-600 بندہ رش ہوندہ ہے چیلیاں والا سٹیشن تے 120 شیعہ ہوندے تے 80 اہل سنت ہوندے تے یورپ فیملیاں انہاں باہروں ٹیلی فون کی تے بابے کو ٹائم لاؤ ساڑیاں 2 کوٹھیاں نے سرکار دا علم نصب کرو پتہ لگ گئے علم بھامے اتے سرکار دا وے جتھے علم ہوئے اتے گھر نقصان نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی معرفت عظیم ہوئے، معرفت کا مال ہوئے تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر علم نصب کیتے نے موتے کوٹھی تے مجلس پڑی ہی اہل سنت، بابا اہل سنت ہے چیلیاں والا سٹیشن۔ اتھے ایک جملہ میں کہ بتلا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا۔ آخری جملہ دے رہے آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے تائید کر سو۔ بتلا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکی کوئی بھی ہو گھر حسین کا ہے، مکی کوئی بھی ہو گھر حسین علیہ السلام دے، جس گھر تے سرکار وفاد علم ہو۔ میرے نال لے چلو تو میں تو نال لے چلا، سندھ چلنے آئے۔ اہل سنت لوگ نے 100 فٹ لمبا علم ہن اہل سنت ساڑھے ضرب وسیعوں میں اسی سینے نہ لائیے، ساڑھے ضرب محدود نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے آپ نے اس میں یار تے تیری کیڑی ذمہ داری ہو سکتا ہے اہل سنت ہاتھ بان کے نماز پڑھ تیرے تو زیادہ عقیدت رکھتا ہوئے، میں ٹھیک آکھ رہا جی خدا دی قسمیں ایسے اہل سنت نے ایسے اتنی بڑی کمال عقیدت رکھتے ہیں، حیران ہو جا سو میں تے اس شیعہ تے حیرانہ جڑا شاعر اللہ تے بھی اعتراض کر دے، ماتمداری تے بھی اعتراض کر دے، میں سنی سلام کرنا جو شاعر اللہ کا احترام کر کے کائنات کو بتاتا ہے عزاداری میں آؤ تمہارا آنا بھی ثواب ہے، تمہارا ماتم بھی ثواب ہو جائے گا۔ اپنے آپ نو اس ٹریک اور منظر تے لے کے آؤ۔
جتھے آل مصطفیٰ علیہ السلام تیرے ترازی ہو جان۔ تھوڑی وفائے، بسم اللہ، تھوڑی وفائے دھرتی کربلا تے، تھوڑی وفائے دھرتی کربلا تے سرکار امام حسین بادشاہ نے جدہ ڈٹھے نا سرکار وفا دی تیاری، بس میں پڑھ لیا فضائل جڑا پہنچانا آئی، میں سرکار وفا علیہ السلام دے دو دکھ سنان لگا، اجازت ہے نا جی؟ اے سرکار وفا علیہ السلام ساجے پیر انشیہ سنیاں دے تے جناب عباس علمدار علیہ السلام مشک پائی کھڑن، تلوار چائی کھڑن، سرکار وفا دی تیاری تاریخہ دی دو جوان ایسے جنہ دے زندگی چ ماتم ہویا، ایک سرکار وفا علیہ السلام، ایک شبیہ پیمبر جناب علی اکبر علیہ السلام۔ جدہ خیام میں چ ماتم بپا ہویا، سرکار امام حسین بادشاہ انجن میں جھک در پانی آندہ ہے، سامنے ڈٹھے سرکار وفا دی تیاری، سارے ذہن میرے نال ملاؤ، میں دو دکھ سناواں، اتنا کہ ٹائم بچ رہا ہے۔ سچی بات ہے جناب حسین بادشاہ سردار ڈٹھے نا، وفا دا خالق سوار تیار کھڑا ہے، کسے کو نہیں پوچھیا، اپنی بہن آلیہ تو پوچھ دن میرے ویر نو تیار تے کیتا ہے، میرے سینڈ فرمائے میں نہیں، توڑی دھی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ، میرے بادشاہ نے تسی دی روحان نہ لایا ہے، بیٹا میرے ویر نو سوار تے کیتا ہے، جی جی بابا میں تیار کیتا ہے، خیر براد محبت، میرے امام فرمائے برا ہر کسن پیارے ہوں دے، تیرا 6 مہینے آدھا ہے، میرا 32 سال آدھا ہے، میرا ویر تسا ہے، تفصیل دا ٹائم نہیں، سرکار وفا تیاری کی تھی کھڑے، جناب عالیہ سین ایمیں خیمے دے سنٹرچ کھلو کے نا، آج جناب ملکہ حبائش ہر خیمے جاؤ، اچھی آواز نہ بولو، عالیہ سین اچھا بولا کیا کھاں، اچھی آواز نہ بول کا کو جس عالیہ دا اجڑ نہ ویکھنا ہے، بھلا ہوئے جس ہائے بلند کی تھی زندگی دراز ہوئے، سارے شامل ہو وہ تھے اے دو راتاں ہیں، جس عالیہ صلوات اللہ علیہ دا اجڑ نہ ویکھنا ہے، میرے دروازے تے آؤ جدیات سے تے میں مدینہ چھوڑے نا، آؤ تیاری کر کے کھلوتے ہیں، ساری مخدرات اسمت و طہارتیں پاک کلیاں قبلہ ایک خیام اجکٹھیاں ہو گئیاں، سامنے بھیران اٹھا نے، اتو سرکار امام حسین بادشاہ ہو سکتا ہی تھائیں دو وین کر دیا، جناب حسین علیہ السلام قریب آئے، عباس جی تیار ہو؟ جی تیار، جنگ کر سو؟ جی سرکار، تلوار ہے؟ جی بکھا اے تلوار، امام فرمائے اے بھی لے، میری بھی تلوار لے، دو تلوارہ نے جنگ کر، جتنا لڑ سکتا ہے لڑ، تیری توجہ ہی نہیں، جتنی جنگ کر سکتا ہے کر، جتنا لڑ سکتا ہے لڑ، ایک گل ذہن چ رکھی، جتنا لڑ سے بدلے شام تیریاں بہناں دے سن، بھلا ہوئے زندگی دراز ہوئے، جتنی جنگ کر سینکو شام دے دربارہ بدلے تیریاں بہناں دے سن، اور ماتم زدارہ سواوی علیہ سرکار وفا ہاتھ جوڑ گئے، دا مطلب ہے میں جنگ نہیں کرنی، جناب عباس بادشاہ نو سرکار امام حسین بادشاہ پر میں جنگ نہیں کرنی، تین فقط دفاع کرنا ہے، خدا دی قسم اگر جناب عباس علمدار نو جنگ دی اجازت مل جاندی، کسی دی جرت ہی نہیں، کوئی عالیہ دی چادر علی پاسے ہاتھ کردہ، تیری توجہ ہی نہیں، جڑا جملہ پڑھ رہی ہے جناب عالیہ ڈٹے بھرا دی تیاری، جتے ملک جملہ پڑھی ہے اگا پڑھن دی لوڑ ہی نہیں پائی، سارے شامل ہوئے تے جملہ دیوہ توین بلند کر لوے ہے، جناب عالیہ سرکار وفا لے پاسے ویک ڈکھا وین کی تے رو کیا دی بینی دامان سلامت رائیں تے ایک گلتا ویرد سائیوان رو کیا دے غازی کل ملنے نے زیور بھلا ہوئے صدقے جامع جوانیاں مانو کالا ملنے نے زیور
ہائیو قیدیاں والے کی میں پاون ہنے سمجھ آئی والا ہر بندہ میں نال سفر نہیں پیا کریندہ سارے سمجھو تو ستر غربت والی دیوا ویکے میرے پاس ہے عالیہ سین دکھا اشارہ کر کے آدھے کی میں ٹرنے سوڑیاں ملہ ہوئے ہن وین کیتا نے زندگی درات ہوئے آدھر کی میں ٹرنے سوڑیاں آیا گلیاں ویچا تے میں ٹر کے آؤ پڑھ کھائی وال تھوڑے مدائی دا جملہ جناب عالیہ زین فرمایا غازی بات چاہتا ہے ٹر جاؤنا اسا رول جاؤنا اے تھائی کھلوگ ڈسا کہ میں بولنے نال ملہ ہوئے ہائی قبول ہوئے زندگی درات ہوئے میں بسم اللہ کرا کہ میں بولنے نال شرابیاں دے میں بول کے پڑھ سائی وال سرکار وفا ٹر گئے جنگ نہیں کی تھی دفاع کی دے ایک کمینہ قریب آکے سرکار وفا نو گرز مارے اے دو شبیر دے نوکر زین چھوڑیے شبیر تو کرسی چھوٹ گئی ہے سوال کرو بھرا بھرا کل کیوی آیا ہے تاریخہ دے ریا اٹھدا باہندہ آئے میں صدقے جاوا ہون وین بلند ہویا ہے اور ریا اٹھدا باہندہ آئے اور راہ دے ویچا تے آیا لاشت مشکل چل کے کیتا سید مشاہدہ میں صدقے جاوا ہائیو مقتل دا مغموم جگر کو چال کے میں تائی چھوڑ دے مڑائی زندگی دا پتہ کوئی نہیں سرکار وفا دی غربت پہ پڑھ دا قرآن جوا جدا سرکار وفا زین دولت ہے چوٹ بی بی پتھران دا ماتم کر کیا دیوا حجابا بلاوے صدقے جاوا ہائیو ساڑھا برکا ہائیو ساڑھا پردہ واہ حجابا اگلا جملہ پڑھ چھوڑا سرکار امام حسین بادشاہ ویر دے کول گئے سر جھولی چھپایا ہے سر جھولی چھپایا ہے سرکار وفادر مولا آؤ میری ایک کا کچھ خون تے ریت میں صدقے جاوا میری دوجی آنکھیں تیرے مولا میں کدے سردار نو تکلیف نہ دیندہ مجبوری ہے میرے بازو جو کوئی نہیں میرے باچہ ابا ناول میری آقا صاحب کرو ویکھنا چاہنا غریب کی میں ہو دے میں صدقے جاما تھوڑا ذہن میرے نال ملا بھائی او جانے لیٹ ہو رہا ہے مگر زندگی دا پتہ کوئی نہیں دو چار جملے اور سنینا شبیر علیہ السلام فرمایا عباس رمدار میں راضی ہاں تیرا آخری وقت ہے تیرے بعد میں بھی مہمان ہاں تیرے بعد دنیا دھوئیں میں کے رہنے تیرا بالکل میں انتظار تو جات میں تیرے پیچھے آ رہا ایڈے نوکر ٹور جائے سرداران دی کیڑی زندگی ہونی ہے لیکن عباس گل یاد رکھ تیری کو وسیعت ہے تڑسا جناب عباس آدر سردار میری ہکا وسیعت ہے سچی روایت پہ پردہ نیاد مولا جناب عباس آدر نے میری لاش خیمے نہ جاوے بھلا ہوئے میں صدقے جاوا جناب حسین بادشاہ فرمایا ہر شہید نو کا سوکھا لے گیا تیری لاش خیمے کیوں نہ جاوے آدھے مستحیی ابنت کا سکینہ میں تو اڈی تھی تو شرم آدھیے اور میں پانی نہیں پہنچا سکیا جی کرا صدقے جاوا شبیر علیہ السلام فرمایا ہے ایک میری بھی وصیت ہے جی میرے سردار 34 سال نوکر سڑوائے آکی ٹائم میں براچا ساڑھ ہائے کار چھوڑی جملہ غربت اڑا پہ دینا اس سرکار وفادر کیمیں سڈا میری ماں ناراض ہو سی جیڑے زوار بیٹھے میری بات دی گواہی دے سو جناب ام البنین مدینہ تو کربلا کوئی نہیں گئے مگر آج بھی کربلا دیکھو ایک دروازہ باب ام البنین موجود ہے جدا جناب بازا کہ ماں ناراض ہو سی شبیر فرمارے میری انگلیاں دے درمیان ہے ماتمی ہائے کار چھوڑی جدا سرکار وفاد اٹھائے رو کے مولا ہاتھ ہٹاؤ میں
برا سڑنا آدھر کے ڈٹیا دی ماں وال کھلے ہوئے آدھے میرے پتر نو برا سڑ لائے میں صدقے جاواں زندگی دراد ہوئے جناب عباس آدھر ہائیو میرا غریب بھرا ہائیو میرا اللہ راسی بھرا ادھو تے جملہ خیمے دے دار تو آواز آئیے اس نے بھرا سڑیے من بہن چا سڑ غازی دے بازو تے ہان کوئی نہ بھائی آجی ہاتھ مک گئی ہے رو کے آدھر ہائیو میری قیدن بہن ہائیو میری مجمع ٹرن آلی بہن شبیر علیہ السلام خالی علم چاہیا ہے علمہ والا کوئی نہیں آیا قرآن چوا 4 بچے صدا دے خالی علم ایک روح پرواز کر گئی ہے 80 بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کیا دے ساکو معاف جا کر رہا مانگ بیٹھی ہے پانی اے دو جگدہ سردارے اللہ لعنت اللہ شیخ پھر درود پاک پڑھو جی جانے ہونا دوبارہ تکلیف کرے آج جانے والے بچوں نکل لین اے شو دے کے پڑھ کے تھکے ہوندے نے اس واسطے میں تکلیف ہی نہیں دیندہ کئی دفعہ دسے ہے کہ درود جڑا ہے ذکر کثیر ہے ذکر کثیر سب تو پہلے سمجھو بس ذکر کثیر کی اندر ذکر کثیر وہ شے ہے کہ جدہ ثواب فرشتے نہیں لکھ دے اللہ تعالیٰ خود دیندہ ہے ذکر کثیر نہ دینا درود ذکر کثیر ہے اے جڑی تسبیح نماز تو بعد پڑھ دے ہو 34 باری اللہ اکبر 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ یہ بھی ذکر کثیر ہے یہ بھی بڑا ثواب ہے درود تسی دل چ پڑھو تاں بھی ثواب ہے بلند آواز نہ پڑھو تاں بھی ثواب ہے ثواب بڑا ہے پڑھیا ضرور کرو اے میں نہیں آدھا بنیرا مجلس چ پڑھو گھر بھی پڑھیا کرو چلدیاں پھردیاں بھی پڑھیا کرو درود پڑھیا کرو کچھ اسلام بیچ بڑیاں چھوٹیاں چیزاں نے اگر بندہ اپنا لوے تے اون دا دنیا بھی صحیح ہو جاندی عاقبت بھی صحیح ہو جاندی ان درود پڑھنے تے کتنا ٹائم لگتا ہے نہ کوئی ٹائم لگتا نہ کوئی طاقت لگتی ہے تو ثواب بے انتہا نماز تو بعد جڑے تسبیح پڑھ دیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا جا طریقہ ہے وہ دے کنا ٹائم لگتا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا 40 جمعے مسلسل جیڑا بندہ غسل جمعہ کرے 40 جمعے غسل جمعہ 7ویں دن آنا ہے نا روز تے نہیں ارادہ نیت جوں غسل دوجے کیتے جاندے نے جنابت وغیرہ طریقہ وہی ہے غسل جمعہ نیت اس 40 جمعے کرے پاک معصومین علیہ السلام فرماندے نے کہ ساری زندگی قبر بیچو دی لاش خراب ہی نہیں آندی یہ ان کوئی مشکل کام ہے وہ نانے ہی ہے نا تو 7ویں دن نانا ہے روز بھی نہیں 40 دن ایڈی وڈی جناب برکت ہے نرا اس نیت غسل جمعے والے دن اس نانے دی
بڑے اللہ دی ذات انسان واسطے بڑیاں سہولتاں رکھیاں نے کہ بندہ میرے نیڑے لگے، لیکن بندہ لگتا نہیں، بڑی بد قسمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ 53 سپارہ سورہ صفات، 53 سپارہ سورہ صفات، سورت دا 3 رکوع ہے، سپارے دا 7واں رکوع ہے، تے او دے جناب آیتاں نے 29 تو لے کے 34 تک، 6 نکیاں نکیاں آیتاں، گھبرا نہ جاویا ہے، ایک آیت تو بندے ڈر جاندے تے 6 نے، پریشان بندے ہو جاندے ہیں۔ اللہ دی ذات قرآن پاک چو فرماندی ہے کہ جس میں میری آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، منافق پیٹھ پھیر کل نکل جاتے ہیں، کنڈ کر کے نکل جاندے ہیں۔ قرآن پاک چو آندا پیا، اللہ دی ذات فرماندی میں تو آیتاں دا ترجمہ سنانا دوان اگے پھر ساری سمجھ آ جائے دی، آسانی ہو جائے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام دے بارے ویچنے، یہ آیتاں اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے پس جب دونوں نے اظہار اطاعت کیا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ان کو آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام تم نے بے شک اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ کھلی آزمائش ضرور ہے، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی مقرر کی ہے، اور اس کے ذکر کو ہم نے آئندہ آنے والوں میں باقی رکھا ہے۔ اے ترجمہ ہے تھوڑا جہا، اے دے وچ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر، اور جناب حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہے۔ 53 سپارہ سورہ صفات، سورت دا 3 رکوع، سپارے دا 7واں۔ جڑے بندے وہ کئی بندے پریشان ہو جاندے نے، قرآن پاک دے جڑے 3 سپارے نا بنے ہیں، لوگوں پڑھیا کوئی نہیں، پتہ ہے کوئی نہیں، یہ جتنا قرآن پاک ہے نا ان برابر صفحیاں ورقیاں وے 3 حصیاں چ استعمال کیتا ہے، 3 حصیاں تقسیم کیتا ہے، سپارہ یہ نہ دے توڑے کسے قرآن پاک دے 24 صفحے نہ، ہر سپارہ 24 صفحے دا ہوئے دا، کسے قرآن پاک دے 20 صفحے نے تے ہر سپارہ 20 صفحے دا ہوئے دا، جتنا بھی آئے ان 3 سپاریاں ویچ برابر تقسیم کیتا ہے، اور اوتھے جڑی اگے وہ جس ایک سپارہ مکتا ہے اگلا سپارہ شروع ہوندہ ہے، تے جیڑی پہلی آیت ہوندی او دے ہی نام سپارن دے دیتا جاندہ ہے۔ لوکاں کو نہیں پتا وہ ویندے نے کہ یہ سپارے دے رکوع وکھرے کیوں نے تے آیتاں دے وکھرے کیوں نے۔ ایک کوئی جیڑی صورت ہے نا، کوئی صورت وہ 2 سپاریاں چ بھی آ سکتی ہے، ایک سپارے چ 5 صورتاں بھی آ سکتی ہیں، 3 سپارے ویچ کم از کم 35 صورتاں نے، یہ ہوندہ ہے۔ پہلا ہن سورہ بقرہ جیڑی ہے یہ تقریباً کوئی 2.5 سپارے تو زیادہ ہے، سپارہ تقسیم ہویا ہے برابر چا، تسی کوئی جڑا تھوڑے گھر قرآن پاک ہے انہوں کھول لویا ہے، جتنے او دے ورکے پہلے سپارے دے دوجے دے بھی اتنے ہون دے، 18ویں دے بھی اتنے ہون دے، 29 دے بھی اتنے ہون دے۔ چلو میں کہا تھوڑے ذہن سے سمجھ آ جائے۔ اللہ دی ذات فرماندی پئی
پس جب دونوں نے اظہار اطاعت کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے ان کو آواز دی، اے ابراہیم تم نے بے شک اپنا خواب سچا کر دیا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ کھلی آزمائش ضرور ہے، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی مقرر کی ہے، اور اس کے ذکر کو ہم نے آئندہ آنے والوں میں باقی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ تو ہم سمجھ آ ہی گیا ہونا۔ یہ تفسیر مجمع البیان، تفسیر الخصال، تفسیر صافی، تفسیر یاشی، ان ساریاں وچ جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماندے نے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب وچ حکم ہویا بھائی اپنے پیارے بیٹے دی قربانی دے۔ مختلف تفسیراں وچ ایک دن بھی ہویا، 2 دن بھی ہویا، 3 دن بھی ہویا، ایک تفسیر میں لکھا ہے بس صرف ایک دن ہویا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، پریشان ہونے ہی آئے، لیکن اللہ دا حکم آئی، اللہ دے خلیل ہاں، اور امام بھی اللہ تعالیٰ ادوں ہی بنایا جدوں بیٹے دی قربانی دیتی ہے، ادوں وہ دا لبا امامت دا، اس تو پہلے نہیں لبا۔ امام پاک فرماندے نے کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ادوں عمر 13 سال آئی۔ 13 سال دا ایڈا نکا بچہ تو نہیں ہوندا، نبی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج دے دوران حکم بھی آیا کہ اے جڑا حج ہے اے دے دوران تساں قربانی دینی ہے۔ امام پاک فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقوف چ گئے، مزدلفہ چ گئے، پھر مینا چ آئے، پھر خانہ کعبے دے 7 چکر لائے، پھر جناب صفا مروہ دی سائی پہ کر دیاں تو اتھے بہ کے اپنے بیٹے اپنی بیوی نے آکھیا من اے خواب آئیے، اے قسم با خدا جھوٹ بول دے، ساڑھے سٹیج تے بھی اگلے دے بولیا گیا، کئی میں سنیں وہ آنے جی جناب حاجرہ سلام اللہ تو چوری لے گئے۔ وہ نبی چوری کر دیں یار، حد نہیں ہو گئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء معصوم ہیں اور گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہر انبیاء، ہر نبی معصوم ہے۔ اتنے وہ تھوڑے جا اپنے نو پتن کی رنگ دینے واسطے مجلس نو میں کئی جگہ سنیا ہے، کچھ علم کوئی نہیں، پڑھیا کوئی نہیں، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو انہوں دی والدہ محترمہ جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ تو چوری لے کے گئے۔ اور بدبختو کم از کم اتنا تے سوچو اتھے اس 3 شیطانہ دے بت کیوں بڑے ہیں؟ سوچنا چاہیے ہے نا، جڑے عمرے جاندے نے حج کردے نے اتھے 3 شیطانہ پتھر نہیں مارنے پوندے۔ حج اتنا تک ہوندے ہی نہیں جتنا تک انہوں نے پتھر نہ ماریے۔ تے اے وچ راز ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ تے شیطانہ دے بہت دی لوڑ کیڑی گیا ہے۔ اور مزاق دے طور دے آدھے بندے جا کے تے شیطان نو پتھر مار دیں تے جیسے واپس آؤں ہے نا وہ پھر بدلے لیندہ ہے، تو تے میں نے پتھر مارے انہوں میں تیرا بھی بندوبست کر لینا۔ انجی ہوندہ پہ ہے نا۔ وہ حج یہ کتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، قسم با خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایمان آڑا ہے، گل ساری دین ویچ ایمان آڑے نہ ہے، دوجہ نال ہے ہی نہیں، قرآن پاک سارا کھول لو وہ دے بھی گل اللہ دی ذات ایمان آڑے نہ کر دیئے۔ جناب فرماتے ہیں جیڑا ایمان آڑا بندہ ہے تو ایمان دا تو انہیں پتہ ہی وہ ایمان ککن ہونا ہے۔ ایمان تو ادھو ہی ہونا جدوں
12 मासूमीन अलैहि सलाम दी वलायत दा इकरार करना, वरना ईमान ही कोई नहीं। जनाब फरमांदे जिहड़ा बंदा ईमान वाला साहिब इस्तात हज नहीं करता वो कुफर कर रहा, मर गया, कुफर दी मौत मर जाएगा। अगर जनाब फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा हज करता है अजमा भी लव्या है, अल्लाह की ज़ात फरमांदी है कि ओदा जितना खर्चा हज ते होंदा है ओदे नाल कई गुना ज़्यादा और मैं वापस लौटा देना। इतनी हज की फजीलत है। लोग डरते नहीं जाते हज ते मेरे पैसे लग जाने, पता नहीं की बनेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक च वादा फरमाया है कि जितना खर्चा वह हज ते होवेगा उतनों कई गुना वधा के मैं वो वापस लौटा देंगा। और वेख्या नहीं तुम हज ही अमीर होंगे ने, जिन्हें ईमानदारी ना किया हो, जिन्हें वो शुगल वास्ते किया हो, उन्होंने फायदा भी केड़ा लभना। जनाब मिना विच बीवी नाल बेटे नाल मशवरा किया कि मैंने अल्लाह की ज़ात ख्वाब च हुक्म दिता है कि अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दे। इतनी खूबसूरत आयत अगे जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमांदे न, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे वालद, जेड़ा तुहानू हुक्म मिलिया उन पूरा करो, मैन साबर पाओ दे। इतना अगे है चलती पई कि तुसी जेड़ा तुहानू अल्लाह ताला दा हुक्म मिलिया है उन तुसी पूरा करो, मैन साबर पाओ दे। बहरहाल जी हाँ, फिर अगे तफसीर जो आउंदा है कि जिस वे मिना इथों सफ़ा मरवा तो साई करने तो बाद कुर्बानी मिनाज देनी आई, जोड़ी सदियां गुजर गई अज भी देंदे हो पाए। हाँ दादे उस्ताद अंज आख्या है, अपनी तहकीक कोई नहीं, की करिए, कसम रोना आउंदा है। साढ़े बड़े बड़े फनयर मैं वेखे ने 10 मजसा उन्हें याद कीतियां मुहर्रम दियां, 40 साल 50 साल वो ही पढ़निया ने। बेशक इन्होंने नोट कर लिया जेड़ी मजलिस एक मुहर्रम ते एक दिन जो पढ़ी अगले साल भी उस दिन वो ही पढ़न दे, वो ही 12 महीने मुण वो ही पढ़दे रहना, और ही कोई नहीं, लम्मी कोई नहीं। और जिमें दादा मरहूम आख छड़िया उंज ही चलदे जाना, भावें गलत है भावें सही है, ये नहीं गल है। जनाब जिस मिनाच गए, अबलीस भी बड़ा बुरा है। अबलीस हर बंदे ते नबियां ते भी हमले करता रहा, बड़ा बुरा है। अबलीस सब तो पहले जनाब हाजरा सलामुल्लाह ने आख्या कि ऐ तेरा खामंद बहुत बुढ़ा है, बुढ़े भी आन, उन्होंने उम्र उस वे 99 साल की उम्र च बशारत हुई है बेटे की, 100 साल हो गए, 13 साल के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हो गए, 113 साल उम्र आई, 113 साल बड़ी उम्र आई। तेरा खामंद बुढ़ा है ते नौज बिल्ला एदा दिमाग नहीं सही, ये तेरे बेटे ने अपने हत्थां नाल ज़बा करूए, कदी एडा भी जुल्म होया। पाक बीबी लाहौल पढ़िया, लाहौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, शैतान नस गया, उदों दा अज भी शैतान दा बुत उत्थे है। तो जे पाक बीबी ने पता ही कोई ना है तो अल्लाह ताला बुत क्यों उत्थे रखे? सोचने की गल है ना, जो पता ही कोई ना है जनाब हाजरा सलामुल्लाह तो बुत नहीं होना चाहिए। और मैं जैसे पढ़िया ना, मैं आना जी जदों भी किसी नबी पाक दे दिमाग ते या पाक इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम दे दिमाग ते किसी हमला किया है तो हराम ज़्यादा होया और शैतान दे चेला होया, दूजा तो कर ही नहीं सकता। आ भाई बच्चे फिर अगे टुरे, अबलीस समझा बे तो मेरा वार खता गया। उस जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आख्या तू नवा नवा चढ़दा जवानी है पिया,
تو تیرا پیو ہے بہت زیادہ بڑھا، خواب خیال ہوندے نے یہ تین اپنے ہاتھوں نال قتل کروے تو تو بچ۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی لاہور پڑھیا، لاہور تو تمہیں پتہ شیطان نس جاندہ، تسی پڑھیا کرو جدو شیطان حملہ کرے لاہور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا کرو، شیطان نس جاندہ ہے، بڑی وڈی طاقت ہے آیت اللہ تعالیٰ دی۔ پھر تریجا حملہ اس جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کیتا، اگے تھوڑے وہ تے جڑے حج کیتا انہوں ویکھیا وقفے وقفے تے وہ شیطانہ دے بنے بت جنہاں پتھر مارنے، پھر وہ سمجھا وے دو تو میرے تیر خطا گئے نے تو میں کیوں نہ نبی پاک نو ہی سمجھاواں۔ اس آکھیا اے ابراہیم خدا دیا بندیا بڑھی عمرے تین اولاد لبھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف دو بیٹے نے، دوہاں بیویاں بچوں ایک ایک بیٹا ہے اور اولاد کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جد انبیاء نے نال یہ بھی ہے جد انبیاء نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد چو سارا بنی اسرائیل ہے، یہودی بھی سارے جڑے نے انہاں دی اولاد چانے تے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے دنیا تے سید نے اے انہوں نے پتہ بس صحیح یا غلط منت نہیں پتہ، اے سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وے ابلیس کیا کہ تو بڑھا آدمی بڑھے عمرے تین دو بیٹے لبے نے، کیوں ایک اپنے نوجوان بیٹے تو اپنے ہتھیں نہ ذبح کروں گا؟ انہوں بھی لاہور پڑھیا ٹر گیا۔ ٹائم آ گیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹایا ذبح کرنے واسطے، چھری بھی آئی اور ساری تاریخاں دستیاں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے ساری زندگی چھری دا نشان بھی رہا ہے، اینج نہیں با نری با چھری اتھ بھی اتاں اٹھ گئی، نشان رہا ہے۔ ایک پدری شفقت ہوندی ہے کہ جناب اپنی آنکھاں بدیاں مت میرا ہاتھ نہ کم جائے، تقوی دی بنا تے با ہاتھ کم بھی سکتا ہے نا۔ ویکھو جی سوچئے تو کم تے بڑا اوکھا ہے نا، سوکھا تو نہیں نا سوچئے تے، یہ تو ان انسان سوچے تاں ہے، جے انسان ان سوچے ہی نہ تو تے اللہ تعالیٰ کی کرے یا نبی کی کرن یا امام پاک کی کرن، یہ تو سوچنا ہے۔ ہون جیڑے بندے آندھیں جی نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، آندھیں یا نہیں آندھیں؟ آندھیں نا، اور ایسے بدبخت بندے نے، ایسے بدبخت بندے نے زیارتاں تے جاندے نے حضرت امام حسین علیہ السلام دی زری تے کول پاسے رہ کے حضرت علمدار علیہ السلام دی زری دے کول پاسے جڑا ہوٹل بنے ہیں جناب حضرت علی علیہ السلام دے نجف اشرف زری دے کول پاسے رہ کے بدبخت ہوتے بھی نماز نہیں پڑھ دیں، جانے دا کی فائدہ ہے؟ پہلے آدھوانے قبلہ محترم دستے نہیں رہے اور بالکل حقیقت ہے، قسم با خدا سب تو پوری کائنات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل نے۔ اللہ اجازت فرما دے آئے میرے حبیب دوانہ بناندہ بنانی کوئی شے نہ ہے، ایڈی وڈی فضیلت، اور دین چو رائی بارو بھی عدل بدل نہیں کر سکتے۔ جناب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ ساری امت نے دسیا ہے اے دین ہے، دین چو تبدیلی وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جڑے بدبختہ 25-30-40 سال تو لگ گئے دین بدلن، یہودوں نے سارا دیا سازشاں پیسیاں دے چکر چ لگ گئے تو دین بدل دین پہ آندھن جمعہ ہی کوئی نہیں، اور جمعہ کوئی نہیں نام مرادو تو سورہ جمعہ کیوں قرآن پاک چوائیے؟ بندے سوچنا چاہیے ہے سورہ جمعہ تو سی پڑھو وہ دے صاف آیتے اللہ ذات فرماندی جیسے جمعہ دی اذان ہوندی جمعہ دا ٹائم ہوندہ ہے دوڑ کے آؤ، دوڑ کے وہ دوڑ کے کتے جانا ہے؟
وہ کم لمحہ ہو جانا ہے، وہ ایک موضوع ہے، بڑا بڑا موضوع ہے، سورہ جمعہ دا ڈھیر سارا موضوع ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے پیا با جمعہ دا ٹائم قرآن پاک، یار قرآن پاک تو پڑھو، ترجمہ پڑھو، آیت عربی بھی لکھی، ترجمہ بھی لکھے، تفسیر نو چھڑ دیو، ترجمہ تے آیا نا لفظ بلفظ۔ تو اللہ دی ذات فرماندی با جس ٹائم جمعہ دا ہوندہ ہے دوڑ کے آؤ، دوڑ کے اپنے کام چھڑ کے 6 میل دا سفر جڑا ہے اتھو تک حکم ہے بندے جمعہ دی جماعت وچ آنے دا۔ 6 میل تو باہر نکل جائے پھر اللہ دی ذات فرماندی تو نہ پڑھ زور پڑھ لے، لیکن 6 میل دے اندر تو دوڑ کے آ، کوشش کر کے آ جمعہ پڑھ۔ تو جی اللہ دی ذات پھر اے صورت ہی نہ گل دی، سورہ جمعہ حکم ہی نہ گل دی، کی لوڑ آئی جی جمعہ دی لوڑ کوئی نہ آئی۔ کم کاج تے جمعہ تے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعہ دی سورت دی تفسیر چ جناب فرماندے نے حج ایک بڑا عمل ہے، میں کہ بھی عرض کر رہا کہ امام فرماندے جڑا حج نہیں کرتا کفر کرتا ہے، اگے بڑی ہو دی جناب فرماندے نے کہ حج ایک ایسا عمل ہے اگر بندے دا ایمان صحیح ہے، جڑا بندہ حج کرتا ہے وہ دے تمام گناہ معاف ہو جاندے ہیں، پچھلے سارے آن لکھی ہے تفسیر وچ قسم با خدا معصوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ حج کردا ہے، ایک تو انہوں نے فرمایا ہے نا اللہ تعالیٰ او دے خرچے دا ذمہ دار ہو جاندہ ہے، دوجہ امام فرماندے نے اس طرح جی میں آج جو ماں دے پیٹ وچوں نکلیا ہے، اتنی فضیلت ہے حج دی۔ اس واسطے اگے اللہ دی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، یہ بھی نال ہے، جناب فرماندے نے جڑا بندہ صاحب استطاعت نہیں، حج نہیں کر سکتا، غریب ہے، خرچے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، حج کرنا کوئی سوکھا 12-13 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، پھر گھر دے خرچے بھی ہونے چاہیے پیچھے بال بچے واسطے۔ جناب فرماندے نے کہ وہ ہر ہفتے جمعہ پڑھے، یہ بھی وہ دا حج ہے، ان حج کامل دا ثواب مل سی، کیڑا ہی سوکھ ہے غریب آدمی واسطے۔ ہون جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح ہے یا انہاں بدبختاں دا جھوٹ بولنا صحیح ہے، سوچنا چاہیے نا وہ صحیح ہے۔ بہرحال جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹا دیتا گیا مناج، اونا دے اگے تو سنیا رسی وغیرہ، پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں دے پٹی بدھی تے چھری چلائی، قرآن پاک چاہوں دا چھری چلائی، جیسے چھری چلائی تے اللہ دی ذات جبریل علیہ السلام نے حکم دیتا کہ اے جبریل تو فرشتیاں دا سردار ہیں، جے میرے نبی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے چھری چل گئی تے تیری ساری بادشاہی فرشتیاں دی سرداری تیری ختم ہو جائے دی، فوراً جنت چو دنبا لائے اور وہ چھری دے ہیٹھ رکھ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب جنت چو دنبا لیا، وہ چھری ہیٹھ رکھیا، چھری چل گئی، دنبا ذبح ہو گیا، جس ذبح ہو رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پٹی کھول دیا تائیں اے یقین آئی با میں اپنے بیٹے دے گلے چلائی، جیسے پٹی کھول لی حضرت اسماعیل علیہ السلام آنی کھڑے، دنبا ذبح ہو گیا۔ ویکھو نا دی عظمت ویکھو نا انبیاء علیہ السلام دی، انہاں دی عظمت ویکھو، امامہ پاکاں دی عظمت ویکھو، انہاں دی شان گھٹاندے نے، خدا دی قسم دکھ ہوندہ ہے۔ امام پاک دے امامت دے نہیں پتا با امام شاہ کی ہے،
سب تو بڑا ظلم ہے کہ امام دا پتہ ہی نہیں، امام دی عظمت کی تھی. امام وقت دا امام جڑا حجت خدا ہے، پوری کائنات وہ قبضے چ ہوندی ہے، پوری کائنات وہ قبضے چ ہوندی ہے. وہ جیسے ویکھیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے نال کھڑے ہیں، بیٹا میرا صحیح ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. عظمت ویکھو نا ہونا دی، بلکہ انہوں نے خوش ہونا چاہیے نا. بس میں بیٹن ذبح کروں تو بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. وہ پریشان ہو گئے، بس میری قربانی جیڑی ہے قبول نہیں ہوئی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ دی ذات وہی بھیجی کہ اے میرے خلیل تیری قربانی منظور ہو گئی ہے، لیکن ان میں ذبیح عظیم چو بدل دیتا ہے. ذبیح عظیم چو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہے کہ وڈی قربانی چن بدل دیتا. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کردے نے اے پروردگار او وڈی قربانی کی ہے، وڈی قربانی اس ذبیح عظیم کی ہے. اے تفسیر سے سارا لکھیا ہے کہ اللہ دی ذات فرماندی اے ابراہیم پوری کائنات چ قیامت تک آنے والے تک سب تو زیادہ تین پیاری شے کیڑی ہے؟ آؤ جی بسم اللہ درود پاک پڑھے جڑے بیٹھے ہو. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دیں کہ اے میرے پروردگار پوری کائنات سب تو زیادہ من محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال. اللہ دی ذات فرماندی ہے اے ابراہیم تو قربانی اس تو دیتی ہے با میرا بیٹا ذبح ہو سی تے اے دے غم وچ میں ساری زندگی مناواں دا. غم ہی منانا ہے. ابراہیم علیہ السلام عرض کر دیں جی آقا مولا ہی تے جناب اللہ دی ذات فرماندی آئے ابراہیم کہ تن سب تو عظیم پیاری ہستی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جے اونا دا بیٹا بے دردی نہ شہید ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دیں کہ میں او دیتے زیادہ غم کراں دا. اللہ دی ذات جبریل علیہ السلام نو آکیا اب میرے خلیل نو کربلا وخا. این آیتان دی تفسیر ویچ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری چلائی تو اللہ دی ذات فرمایا تیری قربانی منظور ہو گئی. اس وقت او دا دیتا امامت دا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قرآن پاک چو ڈھیر واقعات نے. حضرت یوسف علیہ السلام دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، حضرت نوح علیہ السلام دے، حضرت آدم علیہ السلام دے. اے بے تاشا واقعات نے قرآن پاک چل. اللہ دی ذات فرماندی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا میرے حبیب اے واقعات دنیا سنا تاکہ وہ نصیحت بھی حاصل کرن تے عبرت بھی حاصل کرن. یہ واقعات اس واسطے نے. جبریل علیہ السلام آ گئے. یہ تو ایک بڑا عجیب ایک واقعہ ہے.
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فرشتے کا تمہیں پتہ ہے نا سارے فرشتیاں دا سردار ہے تے اللہ تعالیٰ دے نزدیک بڑا اول العزم فرشتہ ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جبریل تم ہی کدی تھکے ہیں تم ہی کدی تھکے ہیں میں اتنے تو حکم لے کے آؤں ہے تو جبریل علیہ السلام آدھے میں 3 باری میں تھکے ہاں 3 باری میں تھکے ہاں. قرآن پاک دا واقعہ ہے. جناب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 10 قدوں. جبریل آندا کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو براہماں خوہ سٹیا ہی نا تے اللہ دی ذات میں نے فرمایا ہے کہ اے جبریل تو میں بڑا پیارا ہے تو فرشتیاں دا تو سردار ہے. اگر میرے نبی نے رائی باروی خوہ تکلیف ہوئی اس خوہ بیچ امام پاک فرماندے نے ایک بڑا بڑا چٹان آئی پتھر آئی بات انہوں نے تکلیف ہوئی نا تو میں تیری سرداری ختم کر دیا. جبریل علیہ السلام آدھے میں اتنا تیزی نال آیا اتو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خوہ وچ سٹیا. ہن تسی آپ سوچو با خوہ وچ سٹن واسطے کتنا جیسے کوئی شے اتو سٹی جائے ہیٹھ آؤندے کتنا ٹائم لگے دا سیکنڈ ہی لگنا ہے. جبریل علیہ السلام آدھے میں اتنا تیز دوڑیا اتنا تیز آیا کہ اجے حضرت یوسف علیہ السلام اس تہ تک نان پہنچے تو میں اپنے پران تے انہوں نے چل لیا پران تے. یا علی والب صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خوہ دے بارے چ وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا وہ بھی بڑا پردرد ہے. اس خوہ وچ پرانا خوہ آئی آباد بھی نہ آئی وہ تے جناب دے خوہ وچ جانے نال قافلہ آیا تو خوہ آباد ہو گیا وہ دا پانی بھی مٹھا ہو گیا. تے او دے چ امام پاک فرماندے نے کہ او دے چ ایک تے بہت زیادہ ہیٹ پتھر آئی پیا ایک او دے سپ بڑے آن خوہ وچ بے تاسا اجدان. تو حضرت جبریل علیہ السلام سپا نہ کیا با اپنے پچھا بلّاں ہی وڑ جاؤ یہ اللہ دا نبی ہے جڑا اتھے آیا ہے. تے او دے چ لکھیا ہے تفسیر چاہ کہ ایک سپ گستاخی اگاں کیتی اگاں ہون دی پہنچیا نہ حضرت یوسف علیہ السلام تک لیکن گستاخی کیتی بیل چو نکلیا ڈنگ مارنے دی. تے امام پاک فرماندے نا اودوں تو ہی اودوں جدوں اس گستاخی دا ارادہ کیتا نکلیا اللہ دی ذات انہوں نے بہرہ کر چھڑیا ہے. امام پاک فرماندے ہیں سپ سن نہیں سکتا سپ زمین دی جڑی ہندی نا تھر تھراٹ یہ محسوس کرتا ہے. ڈورے ہو گئے سپ کدوں دا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا قیامت تک ڈورے ہی رہنا نہ کیوں گستاخی کرن لگے ہیں معصوم نہ ہے نا گستاخی معصوم نہ کرن لگے ہیں. تے جنہ بھی معصومہ نال کیتا ہے انہوں دا نام و نشان نہیں رہا ختم ہو گیا. جنہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ختم کرنے دی کوشش کیتی ہے وہ خود ختم ہو گیا بے شمار. دوجی باری جبریل عرض کردہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوجی باری میں ادوں تھکیاں اتنا میں تیز دوڑیاں جدوں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ چو سٹیا ہے ادوں بھی اللہ دی ذات فرمایا اے جبریل نمرود میرے خلیل نو اگ چو ساڑنے دا ارادہ پیا کردہ ہے سٹدہ ہے پیا. جبریل علیہ السلام آنے نے اونا ادو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کسے بندے آنے نہیں سٹیا آگ اتنی آئی اتنی او دی تپش آئی نیڑے ہی کوئی نہیں جا سکتا سخت آگ آئی کئیاں 3 میل چو آگ آئی کوئی تھوڑی جی آگ نہ ہی ہونا باڑی ہے 3 میل چو بڑی آگ جیڑا پرندہ اتو لگے آئی وہ جل جندہ آئی ایڈی آگ آئی جیسے آگ بال رہا ہے پھر سوچی پائے گا وہ ہون کی کریے اے ابراہیم علیہ السلام نو وہ تو ابراہیم آن دے آن نا اور ادھوں ابراہیم علیہ السلام نرے کل
तन तनहान पूरी दुनिया जेड़े भी बंदे आन एक भी मुसलमान ना आई निरे कल्ले जिस सोची पाए भाई आग तो बाड़ ली हूँ ये की करिए उदों भी इबलीस आया वो स्कीम दसी उस आख्या भाई एक ना गोफन बनाओ गोफन जिन्ना असी पुराने जमाने चो कुबाणी आंदे से ओदे च रख के विच ते वो दूरों चला के तेज कर सटो तां जान दें एक तो सट्टन ही बड़ा औखा काम आई हूँ एक बंदे न इस तरह सटिया जाए तो उंज ही नहीं बचता अग ना भी होवे मेरा मतलब अग ना भी होवे बंदा अपने दिमाग तो थोड़ा जोर देवे ना तो उन्हें पता लगता है भाई इन बंदे ने जे एक इस किस्म की चीज़ चो रख के तो बड़ों चक्कर दे के तो दूर वगाना होवे तो बचता वो नहीं मर जाता उस वक्त जबरील आंदा कि मैंने अल्लाह की ज़ात फरमाया ऐ जबरील मेरे खलील ने अगर कोई थोड़ी जी भी चोट आई ना तो मैं तेन नहीं छड्डा दा तेरी सरदारी ख़त्म तेन सजा मिले दी जबरील अलैहिस्सलाम आदल मैं इतना तेज़ी नाल आया मैं इतना तेज़ी नाल आया कि पहला तो मैं जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों ते भाया फिर उस अग न मैं गुलजार किया उन्होंने ते आई ना इस नमरूद एक बड़ा उच्चा चबूतरा बनाया उत्तों वेख रहा ही तमाशा हेठों तो वेखण ही ना ही होंदा उन्होंने ते आई नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल गए ना लेकिन वो इन जान जो फुलों की सेज थे इमाम पाक फरमाते ने कि वो अग इन ठंडी हुई इतनी ठंडी हुई कि हज़रत अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर्दी लग गई कप कपी लग गई फिर अल्लाह की ज़ात फरमांदी ऐ जबरील वो चंगी अग तू ठंडी की है कि मेरे खलील ने सर्दी लगी पई फिर उस अग को गुलजार किया गया दोबारा तीजी बारी जनाब जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि तीजी दफ़ा जदों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले ते छुरी रखी गई हुण तुसीं वक्खो ना एक लम्हा नहीं लगता तो उदों मैनूं हुक्म होया ऐ जबरील जन्नत च दुंबा लाए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तले कट ते दुंबा हेठ रख उदों मैं इतना तेज़ी नाल आया इतना तेज़ी नाल आया कि ओ मैं दुंबा रखिया ते उन्होंने हेठों बचाया त्रै दफ़ा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम फरिश्तियां दे सरदार भी थके ने आओ जी बिस्मिल्लाह जाकर साहब आ गए ने हुण मैं तुहाडी ज़ामत नूं तमाम करना वाक़या तोड़ मैं चाड़ लेना उन्होंने को मैं इजाज़त ले लेना 5-4 मिनट दी वो कोई दुआन भी समझ आई है ना हैं कुछ आई है ना कोई पल्ले पिया है ना भाई गल आ जाकर साहब मेरे रूबरू बैठे ने मैं तो जिथे भी है मैंने ना कोई खौफ है मैं सिर्फ अल्लाह ताला तो डरना यकीन जानो कसम बावदा किसी बंदे का मैंने खौफ नहीं तो मैं आली लानियाँ ना बस साढ़े जोड़े मौलवी जाकर ने ना वड्डे उलमा छड़ के उन्होंने मैं गल नहीं करता उन्हें बड़ा पढ़िया है जिस बंदे 25-30 साल पढ़िया तो वो कोई इलम तो है ना मैंने एक दिन अपनी साड़ी तनजीम दी ना मीटिंग आई तो उन्हें आख्या जी पेश नमाज़ां दी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए मैं कहा बिल्कुल होनी चाहिए ये शक ही कोई नहीं होनी मैं कहा एक गल मैंने दसो जेड़ा बच्चा 5 जमातां पढ़े साढ़े पढ़े ना 5 जमातां कई मैं क्या उन्होंने कोई नौकरी लभदी है आखिर नहीं लभदी मैं क्या जेड़ा 10 जमातां पढ़े मैट्रिक कर जाए अक्सरीयत तो मैट्रिक तो उन्हीं फेल हो जाते हैं थोड़े सामने ही हालात तुम इस मुआशरे दो मैं क्या जेड़ा मैट्रिक कर जाए हूँ केडी क नौकरी लभदी आखिर हूँ भी छोटी जी नौकरी लभदी मैं क्या जिस 5 पढ़नियां ने 5 साल का ही तो स्कूल गया 5 साल स्कूल गया जो पास भी होंदा रहा तो 10 साल तो उनके लग गए हाँ
جس میٹرک پاس کیتا ہے لائق بچہ ہے تو 10 سال وہ شدہ سردی گرمی سکول گیا ہے، یہ نہیں گل ہے۔ اب بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ماواں آدیاں گرمی بڑی ہے ہوں کدے جائے، یا ٹھنڈ بڑی ہے ککر پے ہے۔ میں کہ ہوں جڑا 10 سال دا بچہ ہے یار ہوں کیڈی کہ نوکری لبے دی۔ میں کہ ہوں ساڈے جڑے نے 90% پیش نماز وہ کسے دی تعلیم جڑی 2 سال دی ہے، کسے دی 6 مہینے دی ہے، پیش نمازی دا کورس ہے، زیادہ تو کوئی 5 سال درس چ رولیا ہے۔ کیوں جی تواڈے پنڈ درس ہے ذاکر صاحب انج نہیں ہوندا پیا، انج ہو رہا۔ 1970 چ درس بنیا مکھنائی، 70 تو لے کے ہوں لے لو 56 سال پہ آتے ہیں، ایک عالم دین نہیں وہ پیدا کر سکے۔ کیوں نہیں یہ نہیں گل ہے؟ 1980 چ بنیا یہاں دے پنڈ موجیاں والے سارے پیش نماز، ایک عالم دین نہیں بن سکے۔ عالم دین تو وہ ہوتا ہے نا جڑا کوئی قرآن پاک نو سمجھے، تفسیر سمجھے، کوئی فقہ سمجھے، عالم دین تو ہویا، ایک بھی نہیں بنیا۔ اے جتنے سنیاں دے، شیعیاں دے، وہابیاں دے قاری نہیں، قاری قرآن پاک حفظ کیتا ہے، ثواب ہے بڑا۔ قرآن پاک دی زیارت بھی ثواب ہے۔ میں تے عام زور دینا، میں نا یار جڑے نہ پڑھے ہیں نا قرآن پاک کھولو بچہ نال بھالو نہ کوئی یار میرا ترجمہ پڑھی جا تاکہ تھوڑے پلے تو کچھ پوے۔ اللہ دی ذات آن دیکھیے پئی قرآن پاک دا ثواب ہے۔ 99% قاری سارے مذہباں نے یقین جانو انہوں نے کوئی پتہ نہیں آیت دا معنی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجی کی۔ عربی آؤں دی نا زبانی رٹے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دا معجزہ ہے۔ ایڈی وڈی کتاب زبانی رٹی جاندی ہے، ورنہ دنیا دی کوئی کتاب جیڑی 100 صفحے دی وہ بھی زبانی نہیں رٹیندی، ایک معجزہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائی 10-12 مجلساں رٹیاں، سارے 50 سال محرم پڑھنا تامی ہو ہی نہیں، تو پھر تحقیق بھی نہیں کرنی بھائی تو یار استاد محترم جو پرانے زمانے کوئی غلط پڑھ گیا ہے تو میں بدل ہی لواں، یہ بھی کوئی نہیں۔ بہرحال جو ہویا وقت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کیتی کہ اے پروردگار او وڈی قربانی کی ہے جدے چے قربانی بدلی گئی ہے۔ اللہ دی ذات جبریل علیہ السلام نو آکھیا کربلا وکھا، کربلا دا واقعہ ہو۔ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، انہاں کربلا دا سارا واقعہ وکھایا، جی میں کربلا وچوں خیمے پٹیوے، 7ویں پانی بند ہویا، 10ویں شہادتاں شروع ہو گئیاں، جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام دی برچھی، جناب حضرت قاسم دی لاش دا پامال ہونا، جناب حضرت عباس علمدار دے بازو کٹے جانے، ساریاں شہادتاں، اور شام نو روزے عاشور خیمیاں ناگ لگنی، ساری وکھائی۔ تفسیر لکھا ہے امام پاک فرماندے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھاڑا مار کے رونا شروع کر دیتا اور ماتم شروع کر دیتا، جیسے گریہ بہت زیادہ کیتا تو اللہ دی ذات فرماندی ہے ابراہیم کیا یہ وڈی قربانی نہیں؟ اگر تیرا بیٹا ذبح ہو جاندہ او دکھ زیادہ ہی یا جیڑے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا خاندان ذبح ہو گیا، یہ زیادہ دکھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میں نے زیادہ تکلیف دے دکھ ہے جیڑا ویکھیاں۔ اگے اللہ دی ذات فرماندی قرآن پاک چاہ میں اس قربانی عظیم قربانی کیتا ہے اور میں انہاں دا نام قیامت تک زندہ کر دیتا ہے۔ میں ہر سٹیج تے آنا، اے آزاداری ہے نا، اس نو ساڑی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ انہیں کسے بندے دے دل چ شک ہے میں نہ ہویا پتہ نہیں آزاداری نہ ہو سی، ساننے دی لوڑ ہے۔
اپنی عاقبت واسطے آزاداری اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے 1400 سال لگ گئے قیامت تک کے سوندے رہنا ہے اساں مر جانا ہے اساں نہیں ہونا اسی یہ سارے چھڑ دئیے تامی آزاداری ہوندے رہنا ہے کیوں اللہ دا وعدہ ہے جس اللہ تعالیٰ ایک چیز نو وداندا ہے اتھے انسان نو روک نہیں سکتا ایک آخری گل تو آگے علامہ صاحب کو بھی سنیا ہے خدا را دین نو اپناؤ دین تو بغیر کوئی واہ نہ ہے کدی بندہ غور نہ سوچے نا وہ میں ایس مسلمان جمعہ مسلمان نہ اللہ میرے کان چو اذان بھی ہوئی ہے اقامت بھی ہوئی ہے تو میرا کوئی کم بھی مسلمان والا ہے یا نہیں سوچنا چاہیے نا اس واسطے میرے بھائی اللہ تعالیٰ دے احکامات تے چلو اس دین وچ نہ کوئی ان ودا سکتا ہے نہ کوئی گٹا سکتا ہے جس ودانا ہے وہ بھی لانتی ہے جس ان گٹانا ہے وہ بھی لانتی ہے دین اللہ تعالیٰ دا ہے اس چ نبی پاک بھی اس چ وعدہ گھاٹا نہیں کر سکتے میں اگلے دن بھی عرض کیتا ہے اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ دا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا اے ساڈے اپنے افتخار شاہ رہی انہاں پرسوں میں دسیا کہ میں رکن محرم پہ پڑھ دینے انہاں میں نہ کہا جی آج اساں کڈنی ہے جناب حضرت قاسم دی مہندی تساں مضمون پڑھنا ہے انہاں کہا میں تواڈیاں 6 مجلساں پڑھ لیاں نے اگو دل پڑھاؤ نہیں تے نہ پڑھاؤ اے گناہ میں کوئی نہیں کرنا صاحب اس جواب دے چھڑیا اس آگیا بھائی جدو ایک واقعہ ہی نہیں دوجے نمبر تے یار سوچو تو صحیح تسی بھی سوچو میں تواڈے نال گل کر رہا پڑھنے والے تے لکیر دے فقیر نے بنو امیہ والیاں کئی تاریخاں بدلیا بھی ہیں 10 ہجری تو بعد تبدیلیاں آئیاں نے اس تاریخ چوں میرا چیلنج ہے میں کئی دفعہ سٹیجاں تے آکھیا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام دا بیٹا جناب حضرت حسن مسنہ او دے نال حضرت امام حسین علیہ السلام دی بیٹی جناب فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہا دی شادی ہے جہاں کوئی آکھے بھائی شادی کوئی نہیں دیکھو تسی بھی سوچو صحیح نا اللہ دی ذات و نقل سلیم دیتا ہے کل کائنات نو انسان نو افضل بنایا ہے حضرت مسنہ بتیجے نے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام دے اور کربلاج موجود نے کربلاج موجود نے 10ویں عیدیں جنگ بھی کیتی نا زخمی بھی ہوئے نے تے اونا دے نانکے اونا لے کے کوفہ ٹر گئے زخمی حالت چو انہوں تے نہیں پتہ نہ بچ جانا ہے اور پھر وہ بچ بھی گئے کربلا تو بعد زندہ بھی رہن تے مدینے رہن بڑی عجیب گل ہے نا حضرت امام حسن علیہ السلام دے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام دے بتیجے حضرت امام حسین علیہ السلام دی بیٹی نال شادی نے انہاں دی بچے بھی نے ایک روایت چ 8 بچے نے انہاں دے ایک روایت چ 12 بچے نے یا کوئی آکھے جی شادی کوئی نہیں ہوئی یا کوئی آکھے جی وہ پہلے فوت ہو گئے ہاں موجود نے کربلاج موجود نے میدان چ بھی گئے نے بندے بھی مارے نا یزیدیاں دے اے جتنے میدان چ گئے نا اہل بیت انہاں دے ہاں کمال ہے میرا مطلب ہے کہ اے جتنے کربلا دے شہداء ہیں نا ٹائم کوئی نہیں کل انہیں ایک آخری رات ہے میں ایک تاریخ پڑھی انگریز دی وہ آندہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی فوج 84,646 بندے مارے نے کرب اس 10ویں والے دن 84,600
646 میرے کو لکھا مضمون سارا تاریخاں دے حوالے دیتے ہیں، میں ایک دو جگہ سے سنایا بھی ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یہ جڑا ہے وہ جڑے یہ یزیدیاں خود تسلیم کیتا ہے، بس آڈے اتنے بندے یزید دا جڑا جاسوس آئی اس یزید نو ایک ایک لمحے دی رپورٹ دیتی ہے، لیٹر گئے نے 11,500 بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام ماریا کربلا چ 10ویں دیں 6-7 گھنٹے چ ایڈی وڈی جنگ رہی ہے، میزائل چلتے رہے، توپاں چلدیاں رہیاں، گولیاں چلدیاں رہیاں، اتنا بندہ نہیں مریا، چلدی نہیں رہی سال دی جنگ ہے غزہ دی فلسطین دی، حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں وخا دینا ایک حملے 4,000 بندہ ماریا ہے، 4,000 بندہ، وہ آنجنا جی میں دسیا جاندہ ہے نا مجبور کر کے مرے نے، قسم با خدا غلط ہے، ہر شہید وہ جڑا ہے نا 84,646 وہ دے 11,500 کٹ لو کھاں 73,000 پچھے رہ گیا، 4,000 ایک حملے دا حضرت عباس علمدار دا کٹ لو، 73 چو 4 کٹو 69,000 رہ گیا، حضرت علی اصغر علیہ السلام تو ہے نہیں معصوم بچے، انہیں تو ماری ہی کوئی نہیں، ہر شہید جڑا آؤندہ ہے نا حصے چا 1,100 بندہ آؤندہ ہے، انجھے نہیں مرے باؤنا ناجوم، اے بھی مسائب بھی پٹی جاندہ دکھ ہوندہ ہے، جیسے آندھے نے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمایا اے عباس تلوار رکھ چھاڑ، بندے اتنے ماری جے کل تیریاں بہنہ بدلا دینا ہے، اور یار او جڑے بدبخت لانتی جنمین یہ تھوڑے مارن یا بڑے مارن انہوں نے کوئی ساس آئی بہنہ دا، انہوں نے کوئی رعایت کرنی آئی، ایک بندہ بھی نہ مار دے انہیں ظلم کرنا ہی، یہ نہیں گل ہے نا، عجیب سنی دا حیران ہو جائی دا۔ بہرحال میرے بھائی خدا واسطے یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ اگے بھی اپڑاؤ، اور یہ دا کافی حد تک اثر بھی ہو گیا ہے، لوکی یہ بدت نو چھٹ دین پائے، اور یہ نال یاد بھی رکھو جس بندے تسی شرفاء بیٹھے ہو مختلف شریف آدمی ہو، مومن ہو، مولا دے مدہ خواہ ہو، جنت بھی شیعہ جانا ہے، قسم با خدا شیعہ جانا، شیعہ بڑھنا پوسے جانا شیعہ ہے، کسے دی بیٹی میری بیٹی وہ دی شادی ہوئی ہے، داماد میرا زندہ ہے، داماد میرا میرے کول ہے، کوئی بندہ اس سے میری بیٹی دی وہ میرے داماد دے نکے بھائی نہ شادی شروع کر دے میں برداشت کرنا دا ہے نہیں کرنا دا نا، وہ بولو یار تسی بھی چاہ بولو، میں کوئی گل غلط کرنا میں اپنی کرنا تو اڈیت کر دے نہیں پیا، میری بیٹی میرا داماد موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے میرے کول نے، تے میں او دے چھوٹے بھائی نال شادی شروع کر دیا، شریعت مننے دی نہیں مننے دی، حضرت امام حسین علیہ السلام جنت دے سردار نہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ جناب حضرت علی علیہ السلام جنت دے سردار نہیں، سردار نے اتھے نہیں نہ ہونا بیٹھے ہیں، تے جب میں یہ فعل اچھالنا کرنا بدت جھوٹ بکواس کرنا تے میں جنت دے بوئے تے حضرت امام حسین علیہ السلام پھد نہیں لینا، اور میں اپنی گل کرنا تائید تے کرو نا، پھد لینا اونا آہنا ایدے منہ چاک کی دے لگاؤنا ہے، تو جس شریعت نہ میں بچاندہ رہا وہی میرے تے الزام لائے نے، حد ہو گئی نا، اس واسطے خدا واسطے کچھ سمجھو، کچھ اپنے عقل تو کم لو، اللہ دی ذات انسان نو اشرف المخلوقات پیدا کیتا ہے، عقل سلیم دیتا ہے، اے عجیب گالے بندہ سوچے ہی نا،
سوچو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ چ پھدی جاؤ دے جنم ٹر جاؤ دے، اس تو بچو۔ اے محرم کل 10ویں ہو جانی، پرسوں 10ویں دا دن ہے، پرسوں شام 8 ساڑھے 8 بجے شیعہ محرم مکا چھڑنا ہے، یہ نہیں گل ہے، محرم تے چلتا رہنا ہے لیکن اساں مکا چھڑنا ہے۔ اساں مر کے پرسوں شام 8 ساڑھے 8 بجے اس تو پیچھے سان ہوش ہی کوئی نہیں ہونے، یہ نہیں گل ہے نا۔ جس دین نو امام حسین علیہ السلام بچایا ہے تے محرم شروع 11 تو اگے جڑا وہ زیادہ پردرد محرم اگے، یہ نہیں گل ہے نا، سب تو مشکل ترین محرم اگے جن بچایا ہے تو یار او دے تے اسی عمل نہ کران دے۔ اسی کئی بار گل تھوڑی جی لمبی ہو جاندی، میں کئی باری سوچنا تو پھر میں بڑا نا عجیب تذبذب پہ جانا۔ کئی بندے میں ویکھے نے اتنے توبہ استغفار اللہ دی ذات ہی ہر ایک نہ بنانا ہوندا ہے، اتنے بدصورت ہوندے نا، تساں ویکھے ہونے کوئی نرے میں تے نہیں ویکھے، تے او بھی سونے بننے واسطے داڑھی مناندے نے، نہیں مناندے، بدصورت ہوندے نے پھر بھی وہ خوبصورت بننے واسطے داڑھی مناندے نے۔ وہ خدا دے بندو وہ سوچو تے صحیح، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوئے نے، ایک نبی پاک دی 10 داڑھی مننی ہے کسے صحابی دی، اور جینا شیعہ 12 امامہ معصومین علیہ السلام نو مندے نا تے بندے بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اتے نے، یہ نہیں ہوندہ نا پیا، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہی کدی نہیں ہویا، ساڑھیاں سٹیجاں تے ذکر ہی کدی نہیں ہویا، ساڑھیاں بچیاں پتہ ہی نہیں جناب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کتنی ہے، کوئی نہیں پتہ۔ میرا مطلب ہے وہ جڑے 12 امام معصومین علیہ السلام نے، کوئی بندہ دنیا دا، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی مجتہد، کوئی پیر، کوئی ذاکر ثابت کر دے وے اونا ایک پاک معصوم علیہ السلام بھی داڑھی منائی ہوئے ہیں، تے جے اونا رکھیں گے تے مندے اسی ہونا نا تے یار سان نہیں رکھنی چاہیے دی، حکم مننا چاہیے دا نہیں۔ بارش اس واسطے میرے بھائی مر جانا جھوک فنا دیئے، اے دنیا کسی نے میں کی پتہ یار ایک لمحے بعد آئی تو میں بیٹھے مر جاؤں، کسی بندے کو یقین ہے موت دا کوئی موت ہر وقت موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی، اس واسطے خدا واسطے دین سکھو، ایس محرم 10 دن دے وچ خدا واسطے اپنے آپ چو تبدیلی لیاؤ۔ جے یکم محرم تو جیڑی ساڑی پوزیشن آئی یہ 11 محرم نو بھی ساڑی اوہی رانی ہے، تے لکھ لعنت ساڑے جاگنے تے، لکھ لعنت ساڑے سننے تے لکھ لعنت ساڑے ماتم کرنے تے۔ جے تبدیلی نہ آوے تے کوئی فائدہ نہیں، اس واسطے تبدیلی لیاؤ، نمازاں پڑھو، روزے آ جانے روزے رکھو، نیکی دے کام کرو، دین تے یار ہے ہی بڑا سوکھا، اپنا لو دوڑی دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آ جاؤ بسم اللہ، ہون توڑے سامنے ذاکر البیت جناب چودھری اکرام مرشد صاحب اپنے بہترین انداز چودھان فضائل المصیب سنان دے۔ تھوڑے تھوڑے اگے آ جائے ذرا، تسی بھی کوشش کرے بھائی، جڑے کوٹ سنگتے ہو کوشش کرو۔ دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتع فی طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے مالک میرے حالق بحق چہار دا معصومین